سیکھا جائے، سمجھا جائے، جانا جائے اور کلام کی سب سے برکت پائی جائے۔ 1 گھنٹہ ہم نے بڑی توجہ کی کہ کسی طرح جو ہم نے محنت کی ہے وہ پریزنٹ کر سکیں پروجیکٹر کے ذریعے، لیکن رات پروجیکٹر چیک کیا، رات تک ٹھیک سی، صبح یہ پتہ نہیں کیوں دھوکہ دے گیا۔ 1 گھنٹے کی مسلسل توجہ کے بعد آخر کار اثر آپ چکلا ہے، لیکن وہ نہیں چل پایا۔ اور پھر میں نے کہا کہ چلیں ویسے ہی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تیار کیا اسے جان سکیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ ہے، پوری دنیا میں آج کے سبت کو خاص طور پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، جسے نام دیا گیا ہے ورلڈ یوتھ گلوبل ڈے کے طور پر، کہ جتنے بھی نوجوان ہیں آج کا دن خاص طور پر ان کے لیے منایا جا رہا ہے، اور موقع دیا گیا کہ سارے کام انہیں سونپے جائیں۔ اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ چلو جام میں خداوند ہیں، وہ گا سکتے ہیں، بجا سکتے ہیں، اور پھر خدا کے کلام کو بانٹ سکتے ہیں، اور خدمت کا یہ ساتھ مجھے دیا گیا تاکہ کلیسیا میں خاص طور پر نوجوانوں کے بارے میں تھوڑی دیر گفتگو کی جائے۔ کبھی یہ سوچ تھی، کبھی یہ سوچا جاتا تھا کہ کلیسیا میں کبھی وقت آ کہ جب کبھی آپ جاتے ہیں تو مجھے بھی یاد ہے، تجربہ 15 سال کا پچھلا یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی ایلڈر دیکھنا ہو تو عموماً جیسے ہی کوئی ایلڈر کا سوچے وہ کلیسیا دا ایلڈر ذہن خیال کیویں دا بیگ کوئی تھوڑا وڈیرا جا ہوئے گا، کوئی ایک ادھا صافہ ادھر، ٹھیک ہے، اور عمر کے آخری حصے میں شاید کوئی شخص ہوگا جو ایلڈر کی خدمت کر رہا ہوگا۔ ڈیکن بھی جدی تھوڑے میچور، تھوڑے بڑے بڑے، لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر کلیسیا کو آگے لے کر جانا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اب نوجوانوں کو آگے لایا جائے۔ ہم لوگ سوچتے ایسے آج بھی ہے کہ اگر نوجوانوں کو نمائندگی اگر کلیسیا میں دی جائے گی تو شاید مسائل پیدا ہوں گے۔ ہاں شاید مسائل پیدا ہوں، لیکن اگر نوجوان وفاداری سے خدا کا کام کریں گے تو مسائل سے زیادہ وفاداری سے اگر کام کریں تو بابرکت طریقے سے کلیسیا ترقی کر سکتی ہے، زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کی نسبت شاید ایک جوان شخص زیادہ بھاگ سکتا ہے، زیادہ محنت کر سکتا ہے، اور اسی لیے پورے ایڈوینٹسٹ چرچز میں اس بات پر اب زور دیا جا رہا ہے کہ اب محنت کی جائے، جگایا جائے، اور نوجوانوں کو اب موقع دیا جائے، انہیں آگے لایا جائے، انہیں تیار کیا جائے، اور اسی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے، اسی سوچ کو بڑھانے کے لیے، اسی سوچ کو متعارف کروانے کے لیے، والدین کو آگاہ کرنے کے لیے، چرچز میں اس ریوائیول کو، اس بیداری کو لانے کے لیے کہ وقت آ گیا ہے کہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کے پلیٹ فارم سے اس بات کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کو جگایا جائے، بتایا جائے کہ اب وقت ہے کہ نوجوانوں کو کیا کیا جائے، سامنے لایا جائے تاکہ وہ خدا کا کام کر سکے۔ لیکن جب وہ آگے آتے ہیں تو جب نوجوان خدا کے کام کو آگے کرنے کے لیے آگے آئیں، چرچ انہیں موقع دے، اور اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاسبان اس معاملے میں بڑے خوش قبیل ہیں، بڑے خوشحال ہیں۔ جب کبھی انہیں کہا جائے بھائی صاحب کچھ کریے، بھائی صاحب نے کبھی جب سے میں نے ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی ہے، جب سے ہم ان سے ملے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کیا نہیں انہوں نے کرو میں دے نہ، لیکن یہ ہے کہ وہ سپورٹنگ رول ہے نوجوانوں کے لیے، ہمیشہ ان کا دل کشادہ ہے، اور خدا کے کام کو انکرج کرنے کے لیے نوجوانوں کو ہمیشہ آگے لے کر آنا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں پر دنیا میں اس دن کو منایا جاتا ہے، لیکن اس وہیں پر ہم نوجوانوں کے لیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے، نوجوانوں سے خدا کیا تقاضا کرتا ہے۔ گو کہ چرچ اب اس بات پر زور دے رہا ہے، اب چرچ یہ چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو آگے لایا جائے، لیکن وہیں پر ہمیں یہ سیکھنے اور پھر نوجوانوں کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے کہ خدا ان سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ نوجوان کیا مطلب ہے نوجوانوں کا؟ نو ہے نو کا مطلب فارسی زبان کا لفظ ہے نو کا مطلب نیا، اور اردو میں اس کا مطلب ایک اور بھی ہے، شاید فریش، تازہ ہے۔ نو جو نیا ابھی کیا ہو رہا ہے، جوان، نوجوان کا
مضبوط، بہادر، طاقتور، مضبوط جو ہے. سو زندگی میں بچپن، بڑھاپا، پھر نوجوان جو ہے، یہ عمر کا ایسا خاص وقت ہے جس میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے ایک طاقتور شخص کے لیے. اور آج مقدس کلام خاص طور پر نئے جوان اور ڈاکٹر صاحب کی طرح تھوڑے پرانے جوان، ٹھیک ہے، اب وہ نوجوان سے تو نکل گئے ہیں، جوان لیکن مجھ سے بھی شاید تھوڑا اب آگے. لیکن آج کا خاص پیغام نوجوان، نئے جوانوں کے لیے اور پھر جوانوں کے لیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے. چرچ ہمیں آگے لانا چاہتا ہے، نوجوانوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آگے لے کر آئے ہیں، آج آپ کو سامنے لے کر آئے ہیں تاکہ یہ بات ثابت کی جائے کہ چرچ نوجوانوں کے لیے کھلا ہوا ہے. یقین دلانے کے لیے کہ چرچ چاہتا ہے کہ نوجوان خدا کا کام کرے، اور اسی بات کو آج پیش کرنے کے لیے خدا نوجوانوں سے جو تقاضا کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ضرور ہے کہ اس کو بھی خدا کے حضور جانے، سیکھے، سمجھے کہ خدا نوجوانوں سے کیا تقاضا کرتا ہے. مقدس کلام کو میرے ساتھ کھولیے گا. پہلی بات، خدا نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے. اس کے لیے وائس کی کتاب اس کا 12واں باب اور وائس کی کتاب اس کا 12واں باب، اگر اس کی کوئی پہلی آیت چاہے تو پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا تقاضا کیا کرتا ہے نوجوانوں سے. نوجوانوں جاگو اور سنیے گا خدا کیا چاہتا ہے. جی، اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر. کلام کہتا ہے، خدا کا بندہ سلیمان لکھتا ہے، اے جوان یا نوجوان، اپنی جوانی کے ایام میں اپنے خالق کو کیا کر، یاد کر. ریممبر، ٹھیک ہے، یاد کیجئے اس کو، اپنے خالق کو. اگر انگریزی میں اس کو پڑھیں تو لکھا ہے ٹرن یور مائنڈ ٹو یور کریٹر. کیا لکھا ہے؟ ٹرن یور مائنڈ، اپنے ذہن کو موڑو کس کی طرف؟ اپنے خالق کی. ٹرن یور مائنڈ، اپنے ذہن کو تبدیل کرو اور یاد کرو کس کو؟ اپنے خالق کو. آج کے نوجوان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ رات میں کسی نے پوچھا ہے کہ یار موضوع ہے کہ اپنے خالق، ٹرن یور مائنڈ ٹو یور گاڈ. نوجوان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ تو میں نے پتا کسی نے کی جواب کہا، میں نے کہا نوجوان کے ذہن میں کیا ہے؟ تو نے فٹافٹ پتا کی جواب کہا، کون بولا ہے؟ گیس کیجیے کیا آپ کی جواب ہے؟ ویری گڈ. پہلے آپ آتے ہیں نوجوان کا ذہن میرے کو ویسے آتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے پوچھا آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا میرے ذہن میں فیس بک چل رہا ہے. میں کہا اور کی چل رہا ہوں؟ میں کہا بار میں واٹس ایپ کو چیک کرتا ہوں، یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا اور کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا اسی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں، کہنا میں لیے جو. لیکن کلام یہ کہتا ہے ٹرن یور مائنڈ ٹو یور کریٹر، اپنے خالق کو یاد کریں جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. سو بائبل کا پہلا اصول نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے خالق کو کیا کریں، یاد کریں. آپ کو میرا ذہن جو ہے جب نوجوانی کے ایام میں ہو تو وہ کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج کا ذہن کس طرف ہے، ٹھیک ہے. آج کا ذہن مصروفیات بات کی ہے، پیکیجز ذرا زیادہ سستے ہو گئے ہیں، موبائل کی رسائی زیادہ آسان ہو گئی ہے، کمیونیکیشن زیادہ آسان ہو گئی ہے، ٹائم زیادہ کنزیوم اس بات پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ریاض صاحب نے پہلے اس کا جواب دیا کہ زیادہ سوچ اس طرف جا رہی ہے. فارغ ہو گے خیال پہ ہی ہے کہ موبائل کر لو ذرا چیک کر لو، ٹھیک ہے. سو ڈفرنس آ گیا، حالات چینج، وقت چینج ہوا ہے، لیکن پھر بھی خدا کا کلام یہ کہتا ہے نوجوانوں کے توسط سے کہ نوجوان. سو پہلی بات، اگر نوجوانوں کے لیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے خالق کو نوجوانی کے ایام میں کیا کیا جائے، یاد کریں. یہ وقت خاص ہے، اس وقت میں زیادہ خدا کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. ایک وقت آئے گا جب انسان بزرگ ہوگا، پھر اور کچھ نہیں ہوئے گا، پھر اگر خدا ٹھیک ہے کافی خدا بات نہیں وہ کہ خدا تبھی قبول کرے گا. لیکن زیادہ قیمتی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں خدا کو کیا کیا جائے، یاد کیا جائے. دیکھیں یاد رہے، بائبل مقدس میں پڑھ کر دیکھیں کہ جن جوانوں نے خدا کو یاد رکھا ہے، جن جوانوں نے اپنی جوانی میں خدا کو یاد رکھا ہے، خدا نے انہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیا. اگر آپ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو پیدائش کی کتاب ایک
جس کی زندگی یسوع کے ساتھ بہت میل کھاتی ہے، اور وہ جوان یوسف ہے۔ کلام کہتا ہے یوسف ایک ایسا شخص ہے جسے پیدائش کی کتاب میں ایک 17 سال کا جوان جب وہ ہو گیا تھا تب سے اس کی زندگی کو شروع کیا، اور کیسے وہ اپنے باپ کے تابع رہا اور خدا کو یاد رکھتا رہا۔ اس کی مخالفت کی گئی، اس کے بھائی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اسے مارنے کا منصوبہ بنایا، اور کلام نے یاد لکھا ہے کہ ایک بھائی نے جب بچانا چاہا اسے کنویں میں پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، اس تاریکی میں بھی لیکن یوسف کی خاص بات یہ ہے کہ یوسف اپنے ذہن کو ہمیشہ کس پر لگا کے رکھا؟ خدا پر رکھا۔ خدا نے کیسے انتظام کیا کہ اسماعیلی قافلہ آیا، اس جوان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اسے وہاں بیچا گیا، اسے مصر میں لایا گیا، اسے پھر سے بازار میں کھڑا کیا گیا، اسے پھر سے بیچا گیا۔ پوتیفر کے گھر میں تھا، کوئی گناہ نہیں، کوئی ایپ نہیں، وہ فدائی کے ساتھ خدا کے ساتھ چل رہا ہے۔ کلام لکھا ہے پوتیفر کی بیوی کے سب سے آزمایا گیا، اور بے قصور ہونے کے باوجود وہ جیل خانہ میں اسے ڈال دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ وہاں پر بھی اگر اس کی امید تھی کہ اس مایوسیوں میں، اس تاریکی میں، اس پستی میں اگر کوئی مجھے نکالے گا تو وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ اور اپنی زندگی میں یوسف مایوس نہیں ہوا، بے دل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، آج نوجوانوں کے لیے ٹھیک ہے پیغام یوسف کی زندگی سیکھنے کا ہے۔ وہ جوان ہے لیکن اس کی زندگی میں خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ خدا کو کیا کرتا رہا؟ یاد کرتا رہا۔ اور اسی خوبی کے سبب سے کلام کہتا ہے جب وہ تقریباً 30 سال کا ہوا تو خدا نے اسے پورے ملک کے مصر کا کیا بنا دیا؟ حاکم بنایا۔ اور وہی بھائی جو اس کے خلاف تھے، وقت وہ بھی آیا جب وہ خوراک کی کمی ہوئی تو خوراک لینے کے لیے کہاں پہنچ گئے؟ مصر میں۔ اور مصر میں جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے سامنے وہ چھپ کر ادا بجا لاتے ہیں، اور اس بات سے بالکل واقف نہیں کہ جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہمارا سمجھ سکتے ہیں؟ اگر نوجوان یہ سمجھ لیجئے، پلیز نوجوانوں یہ سن لیجئے گا، اگر پورے گھرانے میں کوئی ایک نوجوان لائٹ نکل آئے وہ پورے گھرانے کی قسمت کیا کر سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے۔ اگر ایسا چاہتے تو اس کے لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے اے جوان اپنی جوانی کے ایام میں کس کو یاد کر؟ خدا کو یاد کر۔ خدا جو مایوس نہیں ہونے دیتا، جو بے دل نہیں ہونے دیتا، جو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دوسری خوبصورت بات، اگر ہم خدا کو یاد کریں، اگر ہم خدا کو یاد کریں، اگر ہم خدا کی قربت پہ وقت گزاریں تو خدا کی قربت آپ کے لیے اور میرے لیے ایک خوبصورت کام کرے گی۔ اور وہ خوبصورت کام اگر ہم مقدس کلام میں خروج کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں ایک جوان کا ذکر ملتا ہے، کیا وہ رہنمائی کرنا چاہے گا؟ خروج کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 11ویں آیت، اگر چاہے تو مائک یہ لے سکتے ہیں۔ اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے جی، ایسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ خدا موسیٰ سے باتیں کیا کرتا تھا، اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا۔ موسیٰ خدا سے گفتگو کے بعد ہیکل سے نکلتا اور لشکرگاہ کو چلا جاتا۔ اور اس کا خادم یشوع، لیکن اس کا خادم جسے یشوع کہا جاتا ہے، جی، جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا، جو کلام کہتا ہے یشوع جو کام میں وہ کس کو یاد کر رہا ہے؟ وہ خدا کو یاد کرتا ہے، وہ خدا کے ساتھ تعلق بنائے رکھتا ہے، وہ خدا کی قربت میں، خدا کی نزدیکی میں رہنا چاہتا ہے۔ اور کلام نے کہا موسیٰ کو لوٹ آتا تھا لیکن یشوع خدا کے قدموں میں جوان ہے لیکن خدا کے قدموں میں وقت گزارتا ہے۔ آج کچھ لوگ مشکل جاتے ہیں جوانی کے ایام میں، شاید خدا کو جو جانا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن یشوع کلام کہتا ہے وہ خدا کے قدموں میں وقت گزارتا ہے۔ لیکن جب خدا کے جو وقت گزارتا ہے اس کی خوبی پتہ کیا ہوئی؟ اس کا نتیجہ خدا نے اسے ایک سپورٹر کے طور پر، ایک ہیلپر کے طور پر، ایک مددگار کے طور پر اور بعد میں پھر ایک لیڈر کے طور پر کھڑا کیا۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی نوجوان خدا کو یاد کرے، اپنے مائنڈ کو خدا کی طرف پھیرے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا اس کی زندگی میں یہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ وہ مددگار ہو، اور پھر ایسا مددگار کہ آگے جا کے وہ لیڈ کر سکے، وہ رہنما بنے۔ پڑھ کر دیکھیں مقدس کلام کو پتہ لگے گا۔ آپ کو یاد ہے جب امالیکیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، کلام کہتا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ میں تجھے کہتا ہوں تجھے کرنا
تو ایسا کر کہ پہاڑ کی چوٹی پر چلا جا، اور جب جنگ شروع ہو تو تو نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیا کرنا ہے؟ کھول کے رکھنا ہے، اور جب تک تیرے ہاتھ کھلے رہیں گے تم فتح پاؤ گے۔ ہاں پہاڑ پر موسیٰ موجود ہے، اور موسیٰ جب تھک گیا تو اس کے ساتھ 2 لوگ اور تھے۔ موسیٰ کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، کیڑا کیڑا؟ موسیٰ کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، موسیٰ کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، نام بتائیے۔ یشوا اور کالب، غلط ہو گیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دو نام تھے لیکن غلط۔ یشوا اور کالب وہ لوگ تھے جو ان کے کنان میں 2 داخل ہوئے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تو نہیں ہے۔ یہاں پر اس کے ساتھ ایک اس کا بڑا بھائی ہارون تھا، اور ایک بور کلام میں 2 شخص، وہ دونوں اس کے بازو کو سپورٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب 3 لوگ پہاڑ پر ہیں، لیکن جنگ کرنے کے لیے آگے پتہ کون گیا؟ کس نے ٹیم کو لیڈ کیا جنگ کے لیے؟ کلام کہتا ہے یشوا آگے گیا۔ موسیٰ کو کہا گیا موسیٰ جوانوں کو ساتھ لے اور آگے جا کے آگے کی صفوں میں لڑ۔ آج اگر کلیسیا بیداری چاہتی ہے، آپ پہاڑ پر خادم ہونا چاہیے، لیڈرز دعا کریں، لیکن آگے کی صفوں میں کون کھڑا دینے کی بات ہے، جہاں پر بھاگنے کی بات ہے، جہاں پر محنت کی بات ہے، آپ آگے کریں دل کو۔ اور نوجوانوں جاگو، آپ کو خدا چاہتا ہے اگلی صفوں میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں، آگے آپ آئیں گے، کلیسیا بیدار ہو جائے گی، کلیسیا بڑھے گی۔ جیسا کہ یہی تھا، لیکن یہ تب ہوا جب کوئی شخص خدا کی قربت میں رہتا ہے، خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ نوجوان اگر خالق کو یاد کرے، اس کی قربت میں گزارے، خدا آپ کو اگلی صفوں میں لائے گا، اور آپ مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ تیار، آپ ہیلپ کریں گے، آپ لیڈ کریں گے۔ سارے پہاڑ پر نہیں تھے، سارے میدان میں بھی نہیں ہے، مدد بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اٹھ کھڑے ہو اگر خدا کی قربت میں رہتے ہیں۔ یقین رکھیے کہ خدا کی قربت میں کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ایسا ضرور ہوگا جو خدا کی کلیسیا کے لیے کیا ہو سکے؟ استعمال ہو سکے۔ اس کے بعد خدا نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے؟ پہلی بات، خدا چاہتا ہے کہ نوجوان خدا کو یاد کریں، اس کے حضور وقت گزاریں، تاکہ خدا انہیں دوسروں کا مددگار یا سپورٹ کرنے والا رول اور لیڈ کرنے والا رول انہیں دے۔ اور اس کے علاوہ پالوس رسول نے جب نوجوان تموتھیوس کو خط لکھا تو اس نے اسے کیا کہا؟ اگر ہم مقدس کلام میں تموتھیوس کا پالوس رسول کا لکھا ہوا دوسرا خط تموتھیوس کے نام، اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری آیت اگر کوئی رہنمائی کرنا چاہے، اسی کو وہ یہ لکھتا ہے کہ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ کیا اٹھا؟ میرے ساتھ کیا اٹھا؟ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح۔ کیا فیل کرتے ہیں بائبل مقدس نوجوانوں کے لیے اور خدا کے لوگوں ایمانداروں کے لیے کیا کہتی ہے؟ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح۔ خدا چاہتا ہے آپ اور میں روحانی طور پر خدا کی کیا بنے؟ سپاہی بنے۔ لڑنا پڑے گا، کاش پروجیکٹر چلتا اور پھر وہ بندوق لا کے جڑا گن بندہ کھولتا سی، آپ بھی دیکھ پاتے جو میں دیکھ پاتا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، کلام کہتا ہے کہ اچھا سپاہی بننا ہے۔ نوجوان خدا چاہتا ہے آپ سپاہی بنے۔ کون سے سپاہی؟ وہ سپاہی نہیں جو خون اور گوشت سے لڑتے ہیں، یہاں اسے جا کے کسی جیوں نہیں، یہ نہیں۔ کلیسیا میں جو بندہ گڑبڑ کرے نوجوان آگے مسائل پیدا کرنے کے لیے، وہ سپاہی نہیں خدا چاہتا۔ یہاں پر جو سپاہی ہے، کلام نے اس سے قتل کیا، ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں ہے، خون اور گوشت سے نہیں لڑنا، بلکہ خدا نوجوانوں سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ وہ سپاہی بنے، لیکن ہماری جنگ ابلیس کے ساتھ اور ان روحانی قوتوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، ابلیس اور ابلیس کی قوم۔ اور اس جنگ کا آغاز کب ہوا؟ ایک طرح آپ کے اور میرے مخالف شخص کا آغاز کا زمین سے، آسمان پر۔ ویری گڈ۔ کلام میں لکھا ہے آسمان پر اس کا آغاز ہوا، اور کلام میں آپ کو پتا ہوگا کہ جب ابلیس اپنے فرشتوں کے ساتھ جنہوں نے گمراہ کیا خدا کے خلاف کھڑا ہوا، تو لکھا ہے کہ تجھے آسمان پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا گیا، پٹک دیا گیا زمین۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے اے خشکی اور تری تجھ پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصے میں آتا ہے۔ ابلیس نے چاہا کہ ہر وہ جو خدا کے ساتھ کھڑا ہے اسے برباد کرے، اور پہلا حملہ
दिया गया कि उसे भी अपने साथ शामिल करे। और कलाम में क्या आदम ने धोखा खाया, हवा ने धोखा खाया, और तब से आज तक आप और मैं इब्लीस के साथ एक जंग में, वो मैं अपनी तरफ खींचता है। वो नहीं चाहता फेसबुक तो व्हाट्सएप तो से बाहर निकले, लेकिन खुदा चाहता है, वो चाहता है नौजवान इतना मसरूफ रहे कि खुदा के लिए कोई वक्त न मिले। लेकिन वॉइस कहता है टर्न योर माइंड टू योर क्रिएटर, अपने ज़हन को खुदा की तरफ मोड़े। अबे वाले शेर बब्बर की तरह क्या कर रहा है, ढूंढता फिरता है कि किसे काट जाए। किसकी तरह? किसकी तरह? शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है। बाइबल मुकद्दस में यूं तो लिखा हुआ शेरों का शिकार भी हुआ। पता है कितने लोगों ने शेर का शिकार किया बाइबल में? वेरी गुड, 3 लोगों ने शेर का शिकार किया। पहला समसून, दूसरा दाऊद, तीसरा बिनाया जो कैप्सील, ठीक है, मैं मेरे का नाम है कैप्सील, ठीक है, जो कैप्सील के जो है वो जगह से ताल्लुक बिनाया उसका नाम था, ठीक है, बिना। तो बाइबल में 3 लोगों ने शेर का शिकार किया, और यहाँ लिखा है कि शेर एक ढूंढता फिरता है किसे फाड़ खाए। लेकिन ये शेर वो शेर नहीं है। वैसे तो वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर शेर वो पिंजरे में, तो आपने देखे ही होंगे वो जितना मर्जी वो रौला पाए, अजीब नहीं लगता। लेकिन अभी कभी शेर सामने हो और फिर कैद ना हो, आजाद हो गए, फिर ताकत का हमें पता लगेगा किसी कितने लोग, ठीक है। शेर का हमला और इंसान रहता क्या कर पाएगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कलाम ये कहता है इस शेर जो ये दौड़ता फिरता है, ये जहां इसने तबाही को मचाया है, ठीक है। इंसानों ने हाँ शेर का शिकार किया, लेकिन इसका शिकार कोई इंसान इस खुले शेर का मुकाबला नहीं कर पाया। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई भी शख्स इस शेर का मुकाबला नहीं कर पाया। तमाम इसके सामने ज़ेर हो गए, छुप गए। लेकिन नौजवानों, आपके लिए और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इस शेर पर भी कोई गालिब आया है, और उस शेर का नाम वो यहूदा के कबीले का क्या है, बब्बर है, वो यीशु है। और जो कि यीशु के साथ खड़ा होगा वो इब्लीस की खोतों पर क्या आएगा, गालिब आएगा। हाँ, हम यीशु के अच्छे सिपाही बन सकते हैं, और आपका और मेरा सिपहसालार कौन होगा, खुदावंद यीशु का। और जो यीशु के साथ खड़ा होगा वो क्या पाएगा, पता पाएगा। इसके लिए शायद एक नौजवान की मिसाल ईमान से अगर खड़ा हो तो शायद दाऊद इसके लिए बड़ी अच्छी मिसाल है। जाती जुर्रियत एक तरफ, जब वो लोगों को ललकार रहा है, खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया, और दाऊद ने किस तरह जाती जुर्रियत को क्या किया, ज़ेर कर दिया और गिराया। ईमान से आप पर मैं नौजवान खड़े हो, एक अच्छे सिपाही की तरह हम जंग को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इसके अलावा खुदा नौजवानों से क्या चाहता है? दानियल की जिंदगी शायद हमारे लिए मशक़ रहा है। कलाम कहता है जवानी के दिनों में उसने खुदा को इस तौर से याद किया कि खुदा के हुज़ूर वक्त गुजारना शुरू किया, और एक दुआ को जिंदगी के तौर पर एक ऐसी शख्स से जो खुदा के हुज़ूर झुकता है, उससे हमें सामने आता है। मुकद्दस कलाम में दूसरा तस्वीर में लिखा हुआ है, बिला नागा क्या करो, बिला नागा क्या करो। अगर मैं ये पूछूं कितने लोग हैं जो दुआ करते हैं, और सारी शायद आप सारी दुआ करते हैं, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कितने लोग बिला नागा दुआ करते हैं, फिर फर्क हो जाए। और वेरी गुड, दो चार नहीं ज्यादा हो जाएगी, लेकिन कलाम की तरबियत क्या है सुनिएगा। नौजवानों के लिए सूल तरक्की का दुआ कीजिए, कभी कभी आ रही नहीं, हाँ जरूर देता है, नहीं ऐसे खुदा के साथ वक्त गुजारे। तो कलाम कहता है बिला नागा क्या करो, दुआ करो, और अपनी दुआओं को बढ़ाए, दूध को बढ़ाए। सिर्फ अपने तक में दूध ना रखिए, दूसरों को अपनी दुआओं में क्या करें, शामिल करें, दूसरों के लिए दुआ करना सीखें, और खुदा बरकत देगा। चौथी बात मेरे ख्याल में काफी रहेगी, मजीद आगे जाएंगे और टाइम होनी चाहिए। पांचवी बात खुदा क्या चाहता है, एक आयत में चाहूंगा ये जरूर पढ़नी है। मैं चाहूंगा मुकद्दस कलाम का गलतियों 9:25 में जल्दी से प्लीज पढ़ेगा। पहला गलतियों 9:25 में है। खुदा नौजवानों से क्या ताज़ा करता है, एक और खूबसूरत बात सुन लीजिएगा। नौजवानों के लिए कलाम खुदा का यह है कि परहेज करना, परहेज करना, परहेज करना,
समझिए, याद है दुनिया के जो सिपाही है ना, फर्क दुनिया के सिपाहियों में फौज को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है ताकि वो ज्यादा सेहतमंद हो, ज्यादा चुस्त और तेज हो। लेकिन रूहानी अगर जंग जीतनी है तो इसमें बातों का खाना छोड़ना पड़ता है। अगर जीतना चाहते हैं तो छोड़ना पड़ता है, फतह पानी है तो खाना छोड़ना पड़ता है। फर्क ये है, रूहानी खुदा ये चाहते हैं कि उसके लोग जो है वो हर तरह का प्रयास करें। और फिर रोमियो के खत 13 कि जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो, जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें। मैं एक सिगरेट खाने के बाद ना इधर रोटी है रोटी, ये तकबीरें हैं, बहाने ना करें। कभी यार खांसी होती है ना भाई, खांसी होती है तो कुछ मशगूल ले लो यार, खांसी का सलूशन ये तो नहीं है कि नहीं। सो लोग तकबीरें, बहाने, नौजवानों बहाने छोड़ दीजिए। कलाम लिखा है अगर पता पाना चाहते तो परहेजगार जिंदगी क्या करें, गुजारे। शायद आज के अगर नौजवान तबाह है, पता नहीं बात क्या बनती है या नहीं बनती, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। काउंसलिंग कीजिए, उनकी रहनुमाई कीजिए। बाला साहब अगर आप समझ गए हो, स्मोकिंग करेंगे, बच्चे को समझाना मुश्किल होगा, मुश्किल। कभी शायद छोटा है दबा को चल जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर दबा भी फिर चलेगा, फिर नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आप खुद नहीं करते तो फिर आप बड़े जोर के साथ कह सकते हैं, और शायद वो बात ज्यादा सख्त और ज्यादा तल्ख लहजे से भी की जाए तो उसे कबूल कर लीजिए। लेकिन अगर कबूल करते तो कमजोरी होगी। काश नौजवान एक परहेजगार जिंदगी गुजारे और खुदा ये चाहता है। उसके अलावा अगर हम पत्रस का खत उसका 5 पे लिखा है, तो लिखा है ऐ जवानों तुम बुजुर्गों के क्या रहो, ताबे रहो, फर्मबरदारी, ओबीडियंट। खुदा चाहता है ये नहीं कि अगर पुलिस की नुमाइंदगी देती है तो फिर वो किसी बनो ही ना, ऐसा नहीं करना। हाँ खुदा नुमाइंदगी देना चाहता है, लेकिन ताबेदारी के साथ। जो लीडर्स हैं उनकी बात को माना जाए। और फिर एक और बात, खुदा चाहता है कि नौजवान उसके सफीर के तौर पर, एजी के तौर पर काम करें। आपको याद है मुक़द्दस कलाम में वो बच्ची जो दूसरा साथीन की किताब में दर्ज है कि लिखा है जिसके पास की गवाही थी कि नुमान कोड़ी को उसने कहा अगर मेरा आका सामरिया में उस नबी के पास होता तो ये गोश क्या पा जाता, आराम पा जाता। और मुक़द्दस कलाम में लिखा है जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास क्या है, गवाही है। आपके पास और मेरे पास गवाही है, ताकि यीशु के नाम को इज्जत जलाल दे। और एक आखिरी बात जो खुदा नौजवानों से चाहता है वो ये है कि खुदा के लोग इल्म से मामूर हो। और इसके लिए इंसान की किताब 19 बार उसके दूसरे अर्थ लिखा है ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से क्या है, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से। नौजवानों के लिए आखिरी नसीहत और आप सबके लिए खुदा का कलाम चाहता हूँ ये है, इल्म जो है वो बहुत जरूरी है। पुराने ऐप में शायद मूसा जिसने सबसे ज्यादा खुदा का काम किया, कलाम लिखा वो मिस्र के सारे अरूम रखता था। फिर इसी तरह मुक़द्दस कलाम में आप नए ऐप में पालूस रसूल के बारे में पढ़े तो पालूस रसूल ने पढ़ा लिखा और खुदा के काम को उसने ज्यादा बेहतर तौर पर किया। आप और मैं भी ये कर सकते हैं। नौजवानों के लिए आखिरी चंद बात, अपने खालिक को याद करना, खुदा की गुरबत में रहना, और वो हमें सपोर्टिव देगा, वो हमें कोई ऐसा किरदार देगा जिससे खुदा का काम कर सके। जंग होना, सिपाही होना, दुआ को परहेजगार और ताबेदार होना, खुदा की कलाम को रखना, फिर तालीम याफ्ता होना, ये बेहद क्या है। अगर नौजवान ये सोचते हैं ये ना अच्छा होना मुमकिन नहीं, अगर आप ये सोचते हैं तो एक पंफलेट आपके हाथ में सारा विषय है, उसके ऊपर लिखा हुआ है I can do everything because Christ made me strong. अगर आप नौजवान ये सोचते हैं इन्हियां कला क्यों होंगी, तो इसका सॉल्यूशन का जवाब यह है कि मसीह जो मुझे तक़वियत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मसीह जो मुझे तक़वियत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज का जो साथ लेकर जाएंगे वो यही है कि कोई भी अपने आप को ये न समझे कि ये मुमकिन नहीं। अगर हम यीशु के ताबे हो जाए, अपने आप को खुदा में रूप झुकाएं, तो मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदा के कलाम सबसे आपको